بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں اپنے کمرے میں بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میرا دل بہت بری طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ جس عورت سے میں نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، وہ عورت کسی اور سے نہیں بلکہ میرے بھائی سے عشق کرتی تھی۔ وہ اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی اور اسے اس کے علاوہ کوئی اور دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ میرے نکاح میں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میرے بھائی کو ہی سوچتی رہتی تھی اور اسی کے ساتھ ہی زیادہ تر وقت گزارتی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے شادی کے 1 مہینے بعد ہی ہو گیا، جب میں نے اپنے بھائی کو اس سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ جواب میں میری بیوی بھی اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اس دن میرا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ تب مجھے اس بات کا پتہ چلا تھا کہ میری بیوی میرے قریب کیوں نہیں آتی۔ سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ دل میں کسی اور کو رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ دکھ تو مجھے اس بات پر تھا کہ اگر اس نے میرے بھائی سے ہی محبت تھی تو اس نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میری بیوی نے نہ صرف اپنی بلکہ میری بھی زندگی برباد کر دی تھی۔ میں ایک بہت ہی پریکٹیکل بندہ تھا، لیکن جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا تب میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ مجھے اس لڑکی کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میں پہلے بہت ہی سڑیل تھا، لیکن جب سے میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا تب سے میری زندگی رنگوں سے بھر گئی تھی۔ مجھے ہر چیز ہی اچھی لگنے لگی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر جینا شروع ہی کیا تھا کہ اس عورت کی حقیقت میرے سامنے آ گئی، اور پھر اسی ہی دن مجھے یہ زندگی اپنے لیے قید خانہ لگنے لگی۔ مجھے اپنے بھائی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے بات چیت بالکل بند کر دی تھی، لیکن وہ بالکل نارمل انداز میں مجھ سے بات کر رہا تھا۔ یقیناً اسے اس بارے میں پتہ نہیں تھا کہ مجھے اس کی سچائی معلوم ہو گئی ہے۔ اور جہاں تک میری ماں کا سوال تھا تو اماں سے بھی میں نے اس دوران بات چیت بالکل ختم کی ہوئی تھی، کیونکہ اماں ہمیشہ ہی اپنے چھوٹے بیٹے کا ساتھ دیتی تھیں۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ جس دن اماں کو میرے چھوٹے بھائی کی حقیقت کا پتہ چلا اس دن بھی وہ اسی کا ہی ساتھ دیں گی۔ اس دن میں دوبارہ سے تنہا رہ جاؤں گا۔ خیر، میں اتنا کمزور بھی نہیں تھا کہ اپنی محبت کو آسانی سے اپنے ہاتھوں سے نکلنے دیتا۔ میں اپنی محبت کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں تو کیا کروں آخر؟ کیسے اسے راستے سے ہٹاؤں؟ 1-2 بار اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بات ہی ٹال گیا۔ اپنی بیوی سے باتوں باتوں میں پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ میرے دل میں صرف اور صرف آپ ہیں، اور میں آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے اسے پوچھا، پھر میرے قریب آنے پر اتنا بڑا ڈرامہ کیوں کرتے ہو؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ اس نے چند لمحوں تک میرے چہرے کی طرف دیکھا، مگر وہ منہ سے ایک لفظ نہیں بولی۔ ایک بات کا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اسے میری بات کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے۔ وہ اب صرف اور صرف ڈرامہ لگا رہی تھی۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور ہمیشہ کے لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس رات میں کافی دیر تک سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا تھا اور یہی سوچتا رہا تھا کہ آخر کروں تو کروں کیسے؟ اس کمینے انسان کو اپنی زندگی سے باہر نکالوں۔ صرف پہلی بار ہی میرے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہمیشہ سے ہی چلتا آیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی میری چیزوں پر قبضہ کر لیتا تھا، اور امی یہ کہہ کر اسے چھوڑ دیتی تھیں، کوئی بات نہیں، تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی امی مجھے یہ بھی باور کراتی کہ تم اس کے بڑے بھائی ہو، تمہیں چاہیے کہ اس کا خیال رکھو۔ اگر یہ کوئی چیز تم سے مانگتا ہے تو تمہیں اپنی وہ چیز اس کے حوالے کر دینی چاہیے۔ امی کی باتیں سن کر کبھی کبھار میں خاموش ہو جاتا تھا اور کبھی کبھار ان کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھنے لگتا تھا، لیکن اماں کے چہرے کے تاثرات سے بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ انہیں میری حالت سے کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ انہیں صرف اور صرف اپنے چھوٹے بیٹے کی فکر تھی۔ انہیں صرف اور صرف یہی پرواہ ہوتی تھی کہ ان کے چھوٹے بیٹے نے کھانا کھایا یا نہیں، ان کے چھوٹے بیٹے کی نیند پوری ہو رہی ہے یا نہیں، چھوٹے بیٹے نے ہوم ورک کر لیا یا نہیں، کسی نے ان کے چھوٹے بیٹے کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی۔ گھر میں صرف اور صرف چھوٹے بیٹے کی گردان جاری رہتی تھی۔ اس دوران امی مجھے بالکل ہی بھول جاتی تھیں۔
کبھی کبھار تو وہ یہ تک بھی بھول جاتی تھیں کہ میرا وجود بھی اس دنیا میں موجود ہے اور میں بھی ان کے گھر کا ہی ایک فرد ہوں، میں بھی ان کا ہی خون ہوں۔ بعض اوقات وہ مجھ سے اتنا غیروں والا سلوک کرنے لگتی کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں کہیں دور چلا جاؤں، کسی ایسی جگہ پر چلا جاؤں جہاں پر صرف اور صرف ایسے لوگ موجود ہوں جو میری قدر کریں، مجھے تکلیف پہنچانے والا کوئی بھی نہ ہو، کیونکہ اب میں ان سب چیزوں سے بہت تنگ آ گیا تھا۔ اس سے نہ صرف میری پڑھائی بھی خراب ہو رہی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میرے خواب بھی چکنا چور ہو رہے تھے۔ میں نہ تو اپنے حال کی طرف توجہ دے پا رہا تھا اور نہ ہی مستقبل کی منصوبہ بندی کر پا رہا تھا۔ اور پھر جب میری شادی ہوئی تو یہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ میرے بھائی نے مجھے ابھی بھی نہیں چھوڑا، ابھی بھی یہ میرے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس بار میں انہیں فیصلہ کر لیا تھا کہ اس راستے سے ہٹا کر ہی رہوں گا۔ اس رات تقریباً 8 گھنٹے تک میں گاڑی کو یوں ہی سڑکوں پر چلاتا رہا اور پھر آخر میں اسی نتیجے پر ہی پہنچا۔ ایک ہی طریقہ ہے جس کے ذریعے میں اپنے بھائی کو راستے سے ہٹا سکتا ہوں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اسے اس دنیا سے ہی غائب کر دوں۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کے دودھ میں زہر ملاؤں گا اور وہ دودھ اپنی بیوی کے ہاتھوں سے اس کے کمرے میں بھیجوں گا تاکہ اگر کبھی کسی پر الزام لگے تو وہ میری بیوی ہی ہو۔ بلا شبہ میں اسے محبت کرتا تھا، لیکن اس نے مجھ سے بے وفائی کی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر وہ پکڑی گئی تو یہ اس کی بے وفائی کی سزا ہوگی، اور اگر وہ بچ گئی تو میں اسے دوبارہ سے قبول کر لوں گا۔ یہی ساری باتیں سوچ کر میں نے اپنے آپ کو پرسکون کر لیا۔ اسی رات ہی میں اپنے ایک ڈاکٹر دوست کے پاس گیا اور اس سے جب میں نے زہر مانگا تو وہ مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں پراسرار انداز میں مسکرایا اور اس سے پوچھا، کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ میری بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، مجھے فی الحال تم پر ذرا بھی یقین نہیں ہے، کیونکہ جس انداز میں تم بات کر رہے ہو اور جس انداز میں تم میری طرف دیکھ رہے ہو، یہ دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تم بہت غلط کرنے جا رہے ہو۔ اب کی بار اس کی بات سن کر میں کھل کر ہنسا اور اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، واہ یار، تم تو میرے بارے میں کافی کچھ جانتے ہو۔ ارسلان نے تیزی سے مجھے خود سے جدا کیا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، آخر تم کیا کرنے جا رہے ہو اور یہ زہر تم کس کے لیے لے کر جا رہے ہو؟ کہیں تمہارا اپنا تو زہر پینے کا ارادہ نہیں ہے؟ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب میں اتنا کمزور نہیں ہوں جو ایک عورت کی وجہ سے اپنے آپ کو جان سے مار دوں۔ جذبات میں آ کر کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ میرا ڈاکٹر دوست بھی بہت چالاک تھا، جلدی سے مجھ سے پوچھنے لگا، تو پھر کیا آپ نے رقیب کو راستے سے ہٹانے کا ارادہ ہے؟ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم تو حد سے بھی زیادہ چالاک ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں آخر تمہارا ہی دوست ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے جو ڈرامہ میرا دوست کر رہا تھا وہ ڈرامہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ دراصل پہلے میرے دوست کو لگ رہا تھا کہ میں خود اپنے لیے زہر لے کر جا رہا ہوں، اسی وجہ سے وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، لیکن جب اسے یہ پتا چلا کہ زہر کا اصل حقدار میرا رقیب ہے تو وہ بھی یکدم ہی پرجوش ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ پہلے میں نے کبھی بھی تمہیں لڑکیوں کے چکروں میں پھنستے ہوئے نہیں دیکھا، پہلی بار میں تمہیں کسی لڑکی کے چکر میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ بھی اتنا مضبوط چکر کہ تم اپنے رقیب کو ختم کرنے کے لیے زہر لینے چلے آئے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی اور اسے کہا کہ زہر میں اپنی بیوی کے عاشق کے لیے لے کر جا رہا ہوں، فی الحال میں اپنی بیوی کے چکر میں پھنسا ہوا ہوں۔ میری بات سن کر وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور غصے سے چلانے لگا کہ تمہاری بیوی کی اتنی ہمت کہ وہ تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے، میری مانو تو اسے ہی جان سے ختم کر دو۔ دراصل وہ پٹھان تھا اور غیرت کے نام پر پٹھان قتل بھی کر دیتے ہیں۔ جب اسے پتا چلا کہ میری بیوی کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے تو وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا۔ میں نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی اور اسے کہا کہ تم اس چیز کی فکر نہ کرو، اس چیز کے بارے میں نے سوچ دیا ہے، اگر تو میری بیوی پکڑی گئی تو میں اسے بالکل بھی آزاد نہیں کر پاؤں گا،
بلکہ یہ اس کی بے وفائی کی سزا ہوگی۔ لیکن اگر وہ بچ جاتی ہے تب میں اسے ساری زندگی تکلیفیں دیتا رہوں گا اور اسے بتاؤں گا کہ اس نے مجھے دھوکہ دے کر کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں اسے قبول تو کر لوں گا لیکن اس کی غلطیوں کی سزا بھی اسے ملے گی۔ میرا دوست خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا تھا۔ وہ یکدم ہی بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ مجھے بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار تم نے کسی سے محبت کی ہے۔ آخر وہ لڑکی تمہیں کیسے دھوکہ دے سکتی ہے؟ کیا وہ لڑکی اتنی کم ظرف نکلی؟ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور اپنے دوست کو کہا کہ میں نے اس لڑکی سے محبت کی ہے، اس لڑکی نے مجھ سے محبت نہیں کی، اسی لیے میں اسے کسی بھی چیز کی امید رکھ سکتا ہوں۔ میرے ڈاکٹر دوست نے کہا، پھر بھی اسے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تھا، اسے تمہارے جذبات کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے، اسے تمہاری عزت کا پاس رکھنا چاہیے تھا۔ آخر کیسے وہ کسی غیر مرد سے تعلق رکھ سکتی ہے؟ اس کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے میں خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم جاننا نہیں چاہو گے کہ میری بیوی کا چکر کس انسان سے چل رہا ہے؟ اگر تو تمہاری بیوی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو ضرور اس کا چکر یونیورسٹی کے ہی کسی لڑکے سے ہوگا، ورنہ اس کا کوئی اپنا کزن ہوگا۔ اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے دھوکہ دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی اور میرا بھائی ہے۔ اب اسی بار ڈاکٹر کو کرنٹ لگا اور وہ چھل کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر وہ تیزی سے میرے پاس آیا اور پرجوش انداز میں میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارا بھائی اس طرح کا کوئی پنگا لے گا۔ جب وہ تمہارے معاملات میں ٹانگ اڑاتا تھا تو مجھے نہ جانے کیوں یہ محسوس ہوتا تھا کہ شادی کے بعد بھی تمہاری زندگی کو یہ اجیرن بنا دے گا۔ میں نے گہری سانس لی اور اسے کہا کہ یہ بات اتنی اچھی نہیں ہے جو تم مجھے اتنی خوشی اور جوش سے بتا رہے ہو۔ اس کی مسکراہٹ یکدم ہی غائب ہو گئی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، معاف کرنا، زندگی میں پہلی بار میری پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی ہے، اسی وجہ سے جذبات بے قابو ہو گئے تھے۔ اس کی بات پہ میں کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد میں خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ میں شکر ادا کر رہا تھا کہ میں اس کے پاس چلا آیا۔ اس سے باتیں کرنے کے بعد میری کافی پریشانی دور ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس سے اجازت لے کر میں گھر چلا گیا۔ جب میں وہاں سے باہر نکلنے لگا تو ڈاکٹر نے مجھے زور سے سینے سے لگا لیا اور مجھے کہنے لگا، تیرے لیے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، تجھے ایسی بیوی نہیں ملنی چاہیے تھی، بلکہ تجھے تو ایک ایسی لڑکی ملنی چاہیے تھی جو تجھ سے عشق کرتی، تیری بات مانتی، تیرا خیال رکھتی۔ تمہاری بیوی کی قسمت بہت خراب ہے جو میرے ہیرے جیسے دوست کو کھو رہی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں مسکرایا اور اسے کہا کہ اب قسمت سے کون لڑے، اور پھر اس سے اجازت لے کر میں گھر واپس آ گیا۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا، میری نظر اپنے بھائی پر پڑی جو اس وقت چھت سے نیچے اتر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نہ تو مجھے سلام کیا اور نہ ہی اس نے مجھ سے کوئی بات کی، بلکہ وہ اسی انداز میں مسکراتا ہوا کمرے کے اندر چلا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سے گالیاں دیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اس کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ میں وہیں پر ہی کھڑا تھا۔ اب مجھے چھت سے اپنی بیوی اترتی ہوئی دکھائی تھی۔ وہ کافی گھبرائی اور بوکھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ خوف سے اپنی جگہ پر رک گئی۔ اسے رکتا دیکھ کر میں اس کی طرف آہستگی سے قدم بڑھانے لگا۔ یہ عورت مجھے اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، جبکہ رات کے اس پہر یہ میرے بھائی کے ساتھ اکیلی چھت پر موجود نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میرا خون غصے سے کھولنے لگا۔ اس کے قریب ہی جا کر کھڑا ہوا تھا کہ وہ کانپتی ہوئی آواز میں مجھ سے پوچھنے لگی، آپ کس وقت آئے؟ میں نے اسے کہا کہ اسی وقت ہی آیا جب تم چھت پر مصروف تھے۔ یہ کہہ کر میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا
اس نے نہ تو مجھ سے اس بات کا مطلب پوچھا اور نہ ہی دوبارہ مجھے پکارنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں کس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ میرے چہرے پر اس وقت بہت زخمی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مجھ سے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اپنی دوست کی بات بار بار میرے ذہن میں گونج رہی تھی کہ تمہیں تو چاہیے اپنی بیوی کو بھی ختم کر دو، آخر وہ کیسے تمہاری خیرت کے ساتھ کھیل سکتی ہے؟ ایک لمحے کے لیے تو آیا کہ اپنی بیوی کا ہی سر کھول دوں، لیکن میں ان کمزور مردوں میں سے نہیں تھا جو عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے تھے، اور نہ ہی میں ان کمزور مردوں میں سے تھا جو اپنا بدلہ عورتوں سے لیتے تھے، بلکہ میری لڑائی اپنے بھائی سے تھی، اور میں نے اس کا بدلہ بھی اپنے بھائی سے ہی لینا تھا۔ میں یہ بات بھول گیا تھا کہ بدلہ لینے سے زیادہ معاف کر دینے والا اچھا ہوتا ہے، اور میں یہ بات بھی بھول گیا تھا کہ میرے پاس یہ حق نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کسی کی جان لوں۔ اگر مجھے واقعی بدلہ لینا تھا تو مجھے چاہیے تھا کہ اپنے گھر والوں سے اس بارے میں بات کرتا، یا پھر اپنی بیوی کو ہی طلاق دے دیتا، یا پھر اماں کو کہتا کہ وہ میرے چھوٹے بھائی کو سمجھائیں۔ فی الحال جو کچھ میں کرنے جا رہا تھا وہ بدلہ نہیں بلکہ ایک قتل تھا جو میں ایک معصوم شخص کا کر رہا تھا، مگر اس وقت میرے ذہن میں صرف اور صرف غصہ سوار تھا، اور غصے کی حالت میں ویسے بھی کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے وہ زہر ایک دودھ میں ملا دیا۔ جیسے ہی میری بیوی کمرے کے اندر داخل ہوئی، میں نے اسے اپنے قریب آنے کے لیے کہا۔ یکدم ہی اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ دوبارہ بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرنے والی ہے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اس انتہائی غصے سے کہا کہ بی مجھ پر ایک احسان کرو، میں تمہیں اپنے پاس نہیں بلا رہا اور نہ ہی میں تمہیں ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں صرف اور صرف تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے قریب آ کر بیٹھو تاکہ میں تم سے وہ بات کر سکوں۔ اس کا چہرہ یکدم ہی شرمندگی سے لال ہو گیا، جبکہ مجھے اس کی حالت دیکھ کر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب یہ عورت مجھے اپنے دل سے اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کی وجہ صرف اس کی عجیب و غریب حرکتیں تھیں۔ ایک عجیب ہی عورت تھی جو نامحرم کے لیے سج سنور کر چھت پر چلی جاتی تھی اور اس سے گھنٹوں باتیں بھی کر لیتی تھی، لیکن محرم کے لیے اس کے پاس نہ تو ہمت تھی اور نہ ہی اس کے پاس وقت تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ حیرانگی سے میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ بے ہوش ہونے کا ارادہ نہیں ہے؟ پہلے تو میں جب بھی تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھتا تھا تو تم بے ہوش ہو جاتی تھی۔ وہ آپ نے مجھے بات کرتے کرتے وہ یکدم ہی خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنی زبان اپنی دانتوں میں دے دی۔ وہ آپ نے مجھے بے ہوش ہونے سے منع کیا ہے۔ میں نے اس کی بات مکمل کی اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے گہری سانس لی اور اسے کہا، سب سے پہلے تو اپنے یہ آنسو صاف کرو، کیونکہ مجھے وہ لوگ سخت زہر لگتے ہیں جو کسی اور کی وجہ سے کسی دوسرے کے سامنے روتے ہیں۔ یا تو میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہو یا تو میں نے تمہیں کوئی ایسی بات کی ہو جس کی وجہ سے تمہیں دکھ ہوا ہو۔ میں تم سے کہوں کہ تم میرے سامنے آنسو بہاؤ، اب جب کہ میں نے تمہیں کچھ ایسا کہا ہی نہیں ہے تو تمہیں میرے سامنے آنسو بہانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے اس سے دو ٹوک انداز میں بات کی۔ اب کی بار وہ حیرانگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یکدم ہی وہ کہنے لگی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ مجھ سے اس طرح سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ دراصل مجھے ساری حقیقت کے بارے میں پتہ لگ گیا ہے۔ اب مجھے عقل آ گئی ہے کہ میں صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکوں۔ جیسے جیسے میں بات کر رہا تھا ویسے ویسے اس کے چہرے کے تاثرات بھی بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ رونے والی ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میرا مقصد تمہیں رلانا نہیں ہے اور نہ ہی میرا مقصد تمہیں کسی قسم کی تکلیف دینا ہے۔ کیا آپ کو میرے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ اب وہ مشکوک ہو گئی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے اس کے سامنے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں کہ جس کی وجہ سے اس کے دل میں کسی بھی قسم کا شک پیدا ہو، کیونکہ کل میں نے اسی کے ہاتھوں ہی اپنے بھائی کے لیے وہ دودھ کا گلاس بھجوانا تھا۔ اگر میں اسے یہ بتا دیتا کہ مجھے تمہارے اور اپنے بھائی کے چکر کے بارے میں پتہ چل گیا ہے تو وہ دودھ کا گلاس وہاں پر لے کر چلی تو جاتی
لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ میرا پول بھی کھول دیتی۔ اور میرا بھائی بہت چالاک تھا۔ مجھے اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ اسے دودھ کا گلاس دیکھ کر ہی پتہ چل جائے گا کہ میں نے کس مقصد سے بھیجا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اسے کہا، ہاں، مجھے تمہارا پول پتہ چل گیا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تمہیں مجھ سے شدید نفرت ہے، اسی وجہ سے تم میرے پاس نہیں آتی۔ میری بات سن کر اس نے ایک گہری سانس لی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے تھوڑا سا سکون محسوس کیا ہو، جبکہ اس کے اس انداز پر مجھے اس سے نئے سرے سے نفرت ہونے لگی۔ میں اس سے اس وقت کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ جیسے ہی بھائی کا کام تمام ہو جائے گا، اس کے فوراً بعد ہی اس کو بھی فارغ کر دوں گا، کیونکہ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں وہ قیمتی لمحے اس کے ساتھ گیمز کھیلنے میں لگاتا۔ میں بہت ہی سیدھا سادہ بندہ تھا اور مجھے سیدھی اور کھری بات پسند تھی۔ ڈرامے لگانا مجھے نہیں آتے تھے۔ چند لمحوں تک تو وہ خاموش میرے قریب ہی بیٹھی رہی۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے تھے؟ اب کی بار میں نے ایک گہری سانس لی اور اسے کہا کہ تم جانتی ہو کہ میرے اپنے چھوٹے بھائی سے زیادہ نہیں بنتی۔ میری بات سن کر اس نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے چہرے پر آنے والے رنگوں کو بھی اچھی طرح سے محسوس کر رہا تھا۔ اس کے گال یکدم ہی لال ہو گئے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ شرم کی وجہ سے ہوئے ہیں یا شرمندگی کی وجہ سے ہوئے ہیں، مگر مجھے اس وقت اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے ڈاکٹر سے بات کی تھی۔ ڈاکٹر مجھے بتا رہا تھا کہ میرے بھائی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور مجھے کہنے لگی کہ پہلے دن سے ہی مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آپ کے بھائی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ بات کرتے کرتے وہ یکدم ہی خاموش ہو گئی۔ میں اسے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر اس وقت اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ یقیناً اس نے اپنی حالت پر قابو پا لیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے لیے میں کچھ دوائیاں لایا ہوں۔ میں خود وہ دوائیاں اس کے حوالے نہیں کر سکتا، اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اسے وہ دوائیاں تم پلاؤ۔ میری بات سن کر اس نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور مجھے کہا کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس نے دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے کوئی بھی بات نہیں کی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ اب وہ بے چین ہو گئی ہے۔ وہ بار بار مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میرا دل اس سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے کمرے میں اس کی سسکیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ رو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل دکھا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے دل کو دوبارہ پتھر کا بنا لیا۔ اس کا یہ رونا میرے رونے کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اس کے لیے راتوں کو اٹھ کر روتا تھا، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعائیں کرتا تھا۔ اس کا رونا مجھے سکون پہنچا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں ایک گہری نیند سو گیا۔ صبح جب سو کر اٹھا تب وہ کمرے میں ہی موجود تھی اور سو رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ ہی مجھے ہر بار بہکا دیتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے چہرے کو ہاتھ لگاتا، اس نے یکدم ہی آنکھیں کھول دیں اور تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا تھا۔ اس کو اس طرح سے خوف زدہ ہوتا دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں کوئی پرایا مرد نہیں تھا، نہ کوئی غنڈہ تھا جو اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتا، بلکہ میں تو اس کا شوہر تھا۔ کم از کم مجھ سے اسے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آخر اس کے اس رویے کی کیا وجہ ہے۔ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو اسے مجھ سے دور کر رہی ہے؟ میں اس کے بارے میں جتنا سوچتا تھا اتنا ہی پریشان ہو جاتا تھا۔ اسی لیے میں نے اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ میں اپنے دوست کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے وہ تمام گولیاں دو جو میرے بھائی کو جان سے مار سکتی ہیں۔ میری بات سن کر وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا اور مجھے کہنے لگا میری بات کو مانو تو گولیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے تم زہر والا شربت پلا دو۔ گولیوں کی وجہ سے تم کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہو۔
اور اگر تم مصیبت میں پھنس گئے تو تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی پکڑا جا سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر چند لمحے تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یقیناً وہ ٹھیک ہی بات کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے شربت ہی دے دو۔ ویسے بھی میرا مقصد صرف اور صرف اسے اپنے راستے سے ہٹانا ہے، چاہے کوئی بھی طریقہ کیوں نہ ہو۔ میں صرف اور صرف اس کی سانسیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ دوبارہ کبھی بھی میرے اور میری بیوی کے درمیان نہ آ سکے۔ میری بات سن کر دوست مسکرانے لگا۔ اس نے وہ شربت نکال کر مجھے دے دیا۔ شربت لے کر میں اپنے گھر واپس چلا آیا۔ اسے میں نے کمرے کی الماری میں رکھ دیا اور اپنی بیوی کو فی الحال اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ سوچ رہا تھا کہ رات کو وہ شربت اس کے حوالے کروں گا اور کہوں گا کہ جا کے میرے بھائی کو پلا دو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ اس کمرے میں جا کر چھپ جاؤں گا اور دیکھوں گا آخر یہ دونوں کیا کرتے رہتے ہیں۔ کیا یہ ایک دوسرے سے صرف باتیں ہی کرتے ہیں یا پھر یہ حد سے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں؟ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس سب کی ویڈیو بھی بناؤں گا اور بعد میں اپنے گھر والوں کو ضرورت پڑی تو دکھا دوں گا۔ میں رات کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھا، لیکن وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھا اسی بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اچانک ہی نمبر پر کال آ گئی۔ دیکھا تو سسرال سے ساس کی کال تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ جب سے میری بیوی کی شادی ہوئی تھی تب سے میری اس کے ساتھ صرف ایک بار ہی بات ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کال اٹھا لی۔ ایک تو اپنی بیوی کی وجہ سے مجھے ہر شخص پر ہی بہت زیادہ غصہ تھا جو ابھی میری بیوی کا قریبی تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دماغ گھوم جاتا تھا۔ میری ساس بہت پریشان نظر آ رہی تھیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم اس وقت کہاں پر ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ اپنے گھر پر لیٹا ہوا ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے میری مصروفیت کے بارے میں پوچھا۔ یقیناً انہوں نے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ میں فی الحال مصروف نہیں ہوں، اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو آپ مجھے کہہ دیں۔ انہوں نے مجھے ملنے کے لیے بلایا اور یہ بھی تاکید کی کہ میں اپنی بیوی کو اس بارے میں نہ بتاؤں بلکہ خاموشی سے اس کے گھر جاؤں۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ہزاروں طرح کے وسوسے تھے جو مجھے پریشان کر رہے تھے۔ کبھی مجھے یوں لگتا تھا جیسے اسے میری بیوی اور میرے بھائی کے چکر کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، اور کبھی کوئی اور خیال پریشان کر دیتا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد میں ان کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ گھر کے گیٹ پر ہی موجود تھیں۔ ان کی آنکھوں کی لالی سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ روتی رہی ہوں۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے میرے پاس آئیں اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلی جاتی ہوں، لیکن یہ ایسی بات ہے جو گھر پر نہیں ہو سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم کہیں باہر جا کر بات کریں۔ ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں انہیں ایک کیفے میں لے کر چلا گیا۔ میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھیں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دل میں جو کچھ بھی ہے آپ مجھے وہ سب کھل کر بتا سکتی ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ پتہ نہیں یہ بات سننے کے بعد تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا، پتہ نہیں تم میری بات پر یقین کرو گے یا نہیں، لیکن اب میں بہت تنگ آ گئی ہوں۔ اب مجھ سے اپنی بیٹی کی تکلیف مزید نہیں دیکھی جاتی۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک ہی بات تمہیں سب بتا کر اس کی تکلیف ختم کر دوں۔ وہ روز جیتی ہے، روز مرتی ہے۔ ساس کی باتیں سن کر میں مزید پریشان ہو گیا۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور انہیں کہا، مہربانی کر کے تہمید مت باندھیں، کیونکہ فی الحال میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ آپ کی اتنی لمبی تہمید سن سکوں۔ جو بات ہے مجھے وہ بات صاف صاف بتا دیں۔ اب کہ وہ میرے سامنے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ قریب بیٹھے لوگ بھی ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میرے پیچھے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو مسلسل ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھے چلے جا رہا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ فی الحال ہم گھر پر موجود نہیں ہیں بلکہ ہم ایک پبلک پلیس پر موجود ہیں۔ آپ اس طرح سے رونا بند کریں اور مجھے جو بات ہے وہ بتا دیں۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ یہ بات بتاتے ہوئے میرا دل کٹ رہا ہے
مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں وہ الفاظ کیسے ادا کروں۔ اگر آپ مجھے وہ بات بتا نہیں سکتی تھی تو آپ میرے ساتھ کیوں آئیں؟ آپ نے میرا وقت کیوں ضائع کیا؟ آپ مجھے اتنا فارغ سمجھ رہی ہیں؟ اب میری بھی ہمت جواب دے چکی تھی۔ میرا حوصلہ ختم ہو گیا تھا۔ میں مزید یہ ڈرامے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے انہیں ڈانٹ کر کہا، تم مجھے جتنی مرضی باتیں کیوں نہ سناؤ، لیکن مجھے برا نہیں لگے گا کیونکہ تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو۔ مگر بیٹا، میں اپنا کیا کروں؟ میرا دل بہت بے چین ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تو میں گنہگار ثابت ہو جاؤں گی۔ اور پھر وہ کہنے لگیں، تمہیں پتہ ہے کہ میری بیٹی… وہ مزید کچھ کہتی کہ اچانک ہی وہاں پر میرا سالہ چلا آیا۔ اسے وہاں پر دیکھ کر میں حیران ہو گیا، جبکہ ہم دونوں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی حیرانگی اور پھر خوشی نمودار ہو گئی۔ وہ ہمیں کہنے لگا، خیریت تو ہے؟ آج آپ لوگوں نے ایک ساتھ کھانا کھانے کا پلان کیسے بنا دیا؟ پھر جب اس نے اپنی ماں کو روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو ایک دم سے ہی پریشان ہو گیا اور اپنی ماں سے پوچھنے لگا، کیا ہو گیا ہے اماں؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ پھر اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور مجھے کہا کہ بھائی، آپ اتنے سنجیدہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ میں نے ایک نظر اپنی ساس پر ڈالی اور دوسری نظر اپنے سالے پر ڈالی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ساس مجھ سے بات نہیں کر پائیں گی۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ میرا سالہ میرے پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا، لیکن میں نے اس بار اس کی کسی بھی آواز پر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میرا سر بہت بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ سب سے زیادہ غصہ مجھے اپنی ساس پر آ رہا تھا، جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ لگایا تھا، میرا اتنا وقت ضائع کیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے مجھے وہ بات نہیں بتائی تھی جس کے لیے وہ مجھے یہاں پر لائی تھی۔ جب کہ گھر کے اندر داخل ہوا تو بیوی پریشان حال کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کہاں گئے تھے؟ میں نے اسے بتایا کہ ایک دوست سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ وہ غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے ٹٹولنا چاہ رہی ہو۔ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں؟ میرا فی الحال اس سے بات کرنے کا ذرا بھی دل نہیں تھا۔ میں اسے سائڈ میں کر کے اپنے کمرے کے اندر چلا گیا۔ موبائل کو دیکھا تو ساس کے بہت سارے میسج آئے ہوئے تھے۔ میں نے اس کا ایک بھی میسج نہیں کھولا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ دوبارہ سے ڈرامے لگانا شروع کر دیں گی، جبکہ میں ایک سیدھا سادہ بندہ تھا۔ مجھے اس طرح کے ڈراموں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں نے اس بات کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ بات مسلسل ہی میرے ذہن میں خوب سی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اپنے ڈاکٹر دوست کی کال آئی۔ اس کا نمبر دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ صرف ایک ہی شخص تھا جس کے ساتھ ان دنوں بات چیت کرنے کا دل کرتا تھا، کیونکہ وہ میری باتوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا اور میری ذہنی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے سیدھی بات پسند ہے، اسی وجہ سے وہ مجھے پہیلیاں نہیں بجھواتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں میں نے ایک بہت ہی ضروری بات بتانی ہے۔ جو شربت میں نے تمہیں دیا ہے اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے۔ اگر تم نے اسے پلا دیا تو تمہارا بھائی مر تو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے بہت تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم پر طرح طرح کے زخم نمودار ہو جائیں۔ اگر بعد میں تمہارے گھر والوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کا فیصلہ کیا تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور اس سے کہا کہ تمہیں اس چیز کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا بھائی تڑپ تڑپ کر مرے، کیونکہ اس کی وجہ سے میں نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ میں مزید ایک بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر میں نے کال کاٹ دی اور پھر شام کے وقت میں نے اپنی بیوی کے حوالے وہ شربت کیا اور اسے کہا کہ رات کے وقت یہ میرے بھائی کو پلا دینا، اس سے اس کی حالت تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ گھر کے کسی بھی فرد کو اس بارے میں نہیں پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ پھر بعد میں ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ میری باتیں سن کر وہ تیزی سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ میں نے اسے یہ بھی ہدایت کر دی تھی کہ رات کو 8 بجے تم نے لازمی ہو سکے کمرے میں جا کر اسے شربت دینا ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے شربت پلانے کا وقت یہی بتایا ہے۔ اس بار بھی اس نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ وہ چہرے سے بہت ہی پرجوش نظر آ رہی تھی۔
तकरीबन 7:45 बजे मैं इस कमरे में जाकर छुप गया। मैं अलमारी के पीछे छुपा। इस अंदाज से छुपा था कि मुझे वहां पर कोई भी नहीं देख सकता था, लेकिन मैं वहां पर खड़ा होकर सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से देख सकता था। पूरे 8 बजे कमरे का दरवाजा खुला। मेरा भाई कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे ही मेरी बीवी भी कमरे के अंदर चली आई। उसने हाथ में जो शरबत का गिलास उठा रखा था, वो गिलास उसने साइड पर रख दिया। इससे पहले कि मेरा भाई उसके करीब जाता और उसे बाजू से पकड़ता, मेरी बीवी ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और इसे कहने लगी कि तुम एक लंबे अरसे से मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास मेरी वीडियोस हैं और तुमने मेरे साथ ही ज्यादती की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आज हिम्मत की और अस्पताल जाकर अपना DNA करवाया, मगर रिपोर्ट बिल्कुल साफ आई है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर जलील इंसान हो सकते हो। तुम्हारी वजह से इतना अरसा मैं अपने शौहर से दूर रही, उसे इस वजह से अपने करीब ही नहीं आने दिया कि कहीं इस सब के बारे में पता ना चल जाए और इसे मुझसे नफरत ना हो जाए। मैं जानती थी कि वो मुझसे शदीद मोहब्बत करता है, मैं भी इससे बहुत इश्क करती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से बेबस रही, लेकिन अब मज़ीद नहीं। तब मुझ पर यह राज आश्कार हुआ कि मेरी बीवी इसकी क्लास फेलो भी थी। एक दिन मेरी बीवी को इसकी गाड़ी में ही बेहोश हो गई, लेकिन मेरी बीवी को इसके दोस्त अपने घर लेकर गई थी। मेरे भाई ने इसकी दोस्त से बात कर ली थी और इसे कहा था कि तुम इस लड़की को यही बताना कि ये मेरे साथ रही है। उस लड़की ने ऐसा ही किया। फिर बाद में मेरा भाई इसे ब्लैकमेल करने लगा और इसे कहने लगा कि तुम्हारी वीडियोस मेरे पास पड़ी हैं, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं ये सारी वीडियोस तुम्हारे शौहर को दिखा दूंगा। मेरी बीवी इससे बचने की कोशिश कर रही थी। वो हर बार ही इसे धोखा देकर इसके हाथों से निकल जाती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस मुश्किल में फंसी हुई है। अचानक ही मेरा भाई बोला कि हाँ ठीक है, आज तक मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया, लेकिन आज मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगा। इससे पहले कि वो इसकी तरफ बढ़ता, मैं तेजी से अलमारी से बाहर निकला और अपने भाई पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। मैंने वो जहर ज़मीन पर गिरा दिया और फिर इसकी वो वीडियोस और वो रिकॉर्डिंग अपने घर वालों को दिखा दी। मेरे भाई की हकीकत सब लोगों के सामने आ गई थी। सारे लोग इससे नफरत करने लगे थे। थोड़े ही दिनों बाद मैंने इसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दिया और अपनी बीवी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था। मैं शुक्र अदा कर रहा था कि मुझे हकीकत का पता चल गया। मेरी सास भी दरअसल मुझसे यही बात करना चाहती थी, लेकिन वो डरी हुई थी कि मैं इस बात पर यकीन करूंगा या नहीं। जिंदगी दोबारा से पुरसकून हो गई थी। आप सबको मेरी जिंदगी की ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।